اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ محفل پاک سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے عرس کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ یقیناً ہندوستان کے اکابر اولیاء کاملین میں ایک نام سلطان مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم غلام آج خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھو، بڑی توجہ کے ساتھ سنو۔ اس عظیم مرتبت شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جن کے متعلق اولیاء کاملین نے فرمایا پوری امت محمدیہ میں دو اولیاء کرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ دوسرے اولیاء کاملین بڑی بڑی خصوصیات کے حامل ہیں، لیکن تارک السلطنت ہونے میں دو اولیاء اکرام کا بڑا مقام ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کی کرسی کو ترک کر کے فقر و فاقہ کو اختیار فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں تارک السلطنت، سلطنت کو چھوڑ دینے والے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دل پر غلبہ کرنے والی جو محبت ہے وہ کرسی کی محبت ہے، یہ اقتدار کی ہوس ہے۔ اسی لیے تصوف کے راستے پر چلنے والے ایک سالک کو سب سے پہلے صوفیہ اکرام اگر کسی بات کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل سے حب جاہ کو نکال دیں۔ حب جاہ کہتے ہیں کسی مقام کی خواہش رکھنا، کسی عہدے کی، کسی منصب کی خواہش رکھنا، یہ زہر بن جاتا ہے کبھی کبھار۔ اور اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے، اس جاہ کے لیے بندہ کبھی کبھار اپنے اولاد کی قربانی دیتا ہے، کبھی کبھار اپنے دین اسلام کی بھی قربانی دیتا ہے، خداوند قدیر و جبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ حب جاہ ہے جو ایک مومن کے لیے زہر ہلاہل ہے، یہ قاتل ہے، اور اس کو ترک کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ میں آج اس عظیم السلطنت، عظیم السلطان مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے وابستہ ہو کر عرض کروں گا 708 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری چل رہی تھی، ابھی یہ 15ویں صدی ہے، 8ویں صدی ہجری میں سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا۔
ایران پہلے خراسان کہلاتا تھا. خراسان میں افغانستان کا کچھ حصہ، اب کے موجودہ رشیا کا بھی کچھ حصہ، رشیا نہیں اب وہ ٹکڑے ہو چکے ہیں سوویت یونین کے، اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا. خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی. اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی. آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے. سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے. ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں، لیکن فرزند نہیں تھا، کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا. تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا. آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھیں کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا. اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہے. یہ بھی ملول رہتی تھی، غمگین رہتی تھی. 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. رات کو تہجد کے وقت اٹھی اور بارگاہ صمد میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئی. دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں، میرے گھر کوئی اب وارث نہیں. اور یہ پڑھنے لگی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ایک نبی کی دعا ہے. اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے. اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو. اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں. اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئی کہ اے مولا، تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی. رات کو سوئی تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ نے احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا، ولایت کا چاند چمکے گا، اور ایک نہیں اللہ تجھے 2 عطا فرمائے گا. وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی. میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح کی بشارت دی. حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگی ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا. بہرحال شام کا وقت تھا. یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں. اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں. انہیں سارا علاقہ جانتا تھا یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں. آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے. کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے. سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپ کپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے. حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں ان سے پوچھو.
پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے؟ یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں، کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، کہا بابا آپ تشریف لائیں، کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا، کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے اس کو اشرفی کہا جاتا ہے، اشرفیاں سنے ہوں گے آپ، سونے کی اشرفیاں، کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے۔ اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے بدلے میں ایک اشرف لے لے۔ انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا، کہا کہ حضور قبول فرمائیں، وہ لیے اور غائب ہو گئے، اس محل سے غائب ہو گئے۔ مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، وہ حالت جذب میں آتے ہیں، کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے، ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا سنیے، جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا، یہی ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو۔ سارے لوگوں کو رات میں یہ جگاتے تھے اس طرح سے ڈنڈورچی بن کر کے، سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ڈنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے، سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے۔ 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے، 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا۔ یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کا نام اشرف تھا، صرف اشرف، اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا۔ جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے، آپ کو حضرت عماد الدین تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے، ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا، وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے۔ 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ 7 سال کی عمر تھی اس وقت، پوری دنیا میں جو مشہور قراتیں ہیں 7 قراتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے جس کو قرات سبا کہتے ہیں۔ عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرات سبا ہے کیا چیز، اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ 7 قراتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں، یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے، 7 قراء امام ہیں قرآن کے اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں۔ ہم جو قرات آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں یہ قرات امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمارے امام قرات میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں، ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو آج ہم قرات پڑھ رہے ہیں قرآن کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو طریقہ ہے یہ قرات امام عاصم کوفی کا ہے۔ اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرات
कि इसको आम आदमी नहीं समझ सकेगा, उसे मुकम्मल आलिम दीन बनना होगा। लुगत अरबी की जानकारी पूरी हासिल करनी होगी, ग्रामर पूरे सीखने पड़ेंगे। अलिफ कब आता है, जबर कब आता है, जेर कब आता है, पेश कब आता है, किन दो हरफों को मिलाया जाता है, किसको साइलेंट किया जाता है, ये पूरे ग्रामर सीखने के बाद ये किरातों का इल्म हासिल कर सकते हैं। कुर्बान जाओ मखदूम जहांगीर सम्मानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र पाक 7 साल की है और 7 किरातों के साथ आप हाफिज कुरान हो चुके थे, हाफिज कुरान हो चुके थे। अजीजा ने गिरामी, यहाँ तो 7 साल की उम्र में अभी बच्चे को कुरान का पहला पारा पढ़ना नहीं आता देख करके। वो अल्लाह के वली थे और अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म लदुन्नी अता फरमाया। इल्म लदुन्नी कहते हैं जो गैब से दिया जाए। जब घर साफ सुथरा हो, माँ बाप की तरबियत अच्छी हो, तो फैज भी अल्लाह ताला की तरफ से जल्दी उतरता है। ये माहौल का भी असर होता है। सादात का घराना था, जाहिर सी बात है अकल भी विरासत नबी में पाई थी, इल्म विरासत अली में पाई थी। हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 14 साल की उम्र के हो रहे थे, 7 साल में हाफिज कुरान हुए। 14 साल की उम्र में जितने उलूम मुतदावला उस वक्त थे, माकूलात, मनकूलात, मंतिक, फलसफा, ज़जर, सारी चीजें, इल्म मुनाजरा, इल्म मुकाबला, इल्म तसव्वुफ, इल्म फिक़ह, इल्म तफसीर, इल्म उसूल हदीस, इल्म हदीस, ये तमाम उलूम मुतदावला से फारिग होकर आप 14 साल की उम्र में मुफ्ती कामिल बन चुके थे। 14 साल की उम्र में मुफ्ती कामिल बन चुके थे। अब जाहिर सी बात है 14 साल की उम्र का हाफिज, क़िरात सबा का कारी, बेहतरीन आलिम दीन, मुफ्ती कामिल, फाजिल, मुहद्दिस, फकीह, मुफस्सिर, 14 साल की उम्र में ये सब कुछ अल्लाह ने उन्हें गैब से अता फरमाया। लेकिन उस वक्त के उलमा का कहना ये है, मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे से निकलते थे। जाहिर सी बात है उलमा का एक अंदाज अलग होता है, इल्म जब आए तो उसका अंदाज अलग होता है। तो मौलाना कहते हैं ना, अब जो इल्म दीन हासिल किया है उसे क्या कहते हैं, मौलाना। तो उस जमाने के उलमा कहते हैं अक्सर हमने अशरफ को मौलाना अशरफ कम देखा, फकीर अशरफ ज्यादा देखा। फकीर अशरफ का मतलब क्या है, इनके अंदर तमा हिर्स कुछ नहीं, बल्कि इल्म हासिल करने के बाद और इस कम उम्री में इतने मकामात हासिल करने के बाद भी ज़ुहद की तरफ ज्यादा तवज्जो थी, तरके दुनिया की तरफ ज्यादा तवज्जो थी। अल्लाह उनका सदका हम गरीबों को अता फरमाए। हुब्बे माल, हुब्बे जाह, हुब्बे दुनिया, ये ऐसी गलाजतें मेरे अजीजों के मोमिनीन को तबाह कर डालती हैं। मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला 14 साल की उम्र में किन किन उलूम से आप बहरामंद हो चुके थे, हाफिज, कारी कुरान, वो भी सबा, 7 किरातों के इमाम, आलिम दीन, फाजिल दीन, मुफ्ती कामिल, मुफस्सिर, फकीह, मुहद्दिस, ये सब होने के बाद 15वें साल की आपकी उम्र मुबारक थी। मैं शुरू से चल रहा हूँ आपकी सीरत तैयबा पर। 15वें साल की उम्र थी, आपके वालिद माजिद सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ। आपके इंतकाल के फौरन बाद ही 15 साल की उम्र में तख्ते शाही पर आपको बिठा दिया गया, बादशाहत का ताज आपके सर पर रख दिया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि 15 साल का बच्चा क्या बादशाह बनेगा, बल्कि उस वक्त के जितने सरवर थे, बड़े बड़े कचकुलाह थे, सबों ने अपने सर झुका लिए, इसलिए कि मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 15 साल की उम्र में जब कुर्सी शहंशाहियत पर जलवाबार हुए तो आपके फैसलों को देख करके लोग अश अश कर जाते थे। आपके अहकामात को देख करके ऐसा लगता था जैसे कोई 80 साल का तजुर्बाकार बादशाह इस कुर्सी पर बैठा हुआ है। 15 साल की उम्र में बादशाहत आपके कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन इस बादशाहत को आपने सिरे से इनकार ही नहीं किया, खत्म ही नहीं किया, बल्कि उसको संभाला। कितने साल, 10 साल तक
उस अदल की कुर्सी पर आप कायम रहे और पूरे सिमनान को अदल इंसाफ से भर दिया। पूरी दुनिया में उस वक्त सिमनान का सिक्का चलने लगा और हर कोई ये कहता था कि और तो और बादशाह बैठते हैं कुर्सियों पर, लेकिन सिमनान की कुर्सी ऐसी है जिस पर नाइब रसूल और आले रसूल बैठा हुआ है। यह कुर्सी सिमनान की कुर्सी की खुसूसियत थी, रसूलुल्लाह का बेटा बैठा है और रसूलुल्लाह का नायब बनकर बैठा है, इल्म दीन का वारिस भी है और ज़ुहद और इत्तक़ा भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा बेशुमार नेमतों से सरफराज भी है। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला 10 साल उस कुर्सी शहंशाहियत पर जलवा बार रहे। उसके बाद मामलात ऐसे थे कि इस बादशाहत की कुर्सी पर रहते हुए भी आपका दिल रात के वक्त मुसल्ले की तरफ लगा रहता। दिन भर अगर रियाया के मामलात देखते, वज़रा सिपाहियों के हालात देखते, रात के वक्त आते और तन्हाई में पूरी रात मुसल्ले पर गुजार देते थे। रात का एक मुख्तसर हिस्सा आप सोने के लिए रखते, बल्कि 1/3 हिस्सा मुकम्मल इबादत इलाही के लिए आपने वक्त किया था। है कोई आज का थोड़े से पैसे जिसके पास आए वो खड़ा होकर के दिखाए रात को? ये बादशाहत जिसके पास है वो सारी सल्तनत का भार उनके कंधों पर होता है, पूरी रियाया का बोझ उनके कंधों पर होता है। ये सब चीजें रखने के बावजूद मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में कभी आप ये नहीं पाओगे कि इन्होंने रियाया की खिदमत करते करते कभी अपने रब की नाफरमानी कर दी हो या अपने रब तबारक व तआला की इबादतों में कमी की हो। कभी नहीं। दिल उसमें लगा ही रहता। और आज के हालात के एतबार से मैं आपको बताऊं, गुरबा और मसाकीन का इबादत करना तो ठीक है, इसीलिए मस्जिदों की सफों में ज्यादा तौर पर गुरबा नजर आते हैं। गरीबी अच्छी भी है और कभी कभार गरीबी ये जहमत बन जाती है अगर ये कुफ्र की तरफ ले जाए। अल्लाह तबारक व तआला इतना दुनिया में रखे कि इज्जत के साथ हलाल खाएं और हलाल के साथ हमारा खात्मा हो, ये जिंदगी अच्छी है। लेकिन जानते हैं जिनके पास पैसों की चर्बी आई, ये चर्बी इतनी मोटी हो जाती है कि उनको नमाजें भारी पड़ती हैं, रात का गुजारना तो दूर की बात है। आओ मैं एक तरफ इस बादशाह आजम का जिक्र करूं जो समनान की कुर्सी पर फाइज है और एक तरफ वो जिसको दुनिया की एक छोटी सी कुर्सी दी गई। जैसे ही इसको नेता की कुर्सी मिली, सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि अपने पैसों का अंबार उन लुटेरों पर खर्चा करे, शराब के लिए, जुए के लिए, और अड्डे सजाए जाएं रात भर। आज तकरीबन नेताओं के हालात इस तरह के हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, अक्सर और बेशतर अपना प्राइवेट एक हाउस बनाते हैं फार्म हाउस के नाम पर, या फिर कहीं क्लब होगा जहां पर ये रात भर अपने पैसों का इसराफ करते रहेंगे। कुर्सी इसीलिए इन्होंने हासिल की कि रातों को अय्याशी की जाए, और सम्मान की कुर्सी इसलिए हासिल की गई थी कि मुसल्ले पर दिल की लज्जतें हासिल की जाए, अपने रब की बारगाह में लज्जतें हासिल की जाएं। मेरे अजीजों, दुनिया जिसके पास आई उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, वरना अक्सर को इस दुनिया ने, इस दौलत ने रब तबारक व तआला से दूर कर दिया है। हमने तारीख में ये बात भी पढ़ी, बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा गरीबी इतनी है कि पहनने को कपड़े नहीं होते। हुजूर ने फरमाया सब्र कर, तेरे लिए इसमें अच्छाई है। बार बार उसने दुआ की, दरखास्त की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी दी और कहा जाए इसमें अल्लाह तुझे बरकत दे। उस बकरी में इतनी बरकत हुई कि बच्चे बकरी के बढ़ते गए। उस शख्स को मदीना छोड़ना पड़ा, बकरियों का रेवड़ रखने के लिए मदीने के बाहर एक मैदान में रहना पड़ा, और वहां रहते रहते इतनी बकरियों की फौज उसने जमा की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साल में ज़कात तलब करने के लिए अपने आमिलीन को भेजा। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है जिसके पास 100 बकरियां हो उसमें से 5 बकरियां ज़कात में निकाली जाएं। जब उस शख्स के पास आए आमिलीन ज़कात तो हिसाब लगाया गया तो कई 100 बकरियां सिर्फ ज़कात में जा रही थी। उसने मना कर दिया कि मैं इतनी बकरियां ज़कात में नहीं दे सकता। ये वही शख्स है जो अपनी कमजोरी और गुर्बत की दरखास्त लेकर के, शिकायत लेकर के बारगाह रसूल में हाजिर हुआ। उसके
کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی، یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طوفان ایسا آیا کہ اس کی ساری بکریاں مر گئیں، پورا کا پورا ختم ہو گیا، اور یہ جیسا تھا ویسے ہی ہوا، اور نفاق کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ میرے عزیزو، کبھی کبھار مال اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جاتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تمہیں یہ دے کر آزماتا ہے کہ جب میں تجھے مال دے دوں تو میری بارگاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، یا پھر چھوڑ کر کے دنیا کا تو طلبگار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب کبھی تحفے آتے، دولت آتی تو رونے لگ جاتے، رونے لگتے۔ آج دولت کی کس کو ضرورت نہیں، ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم کماتے ہیں گھر چلانے کے لیے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کچھ بڑا تحفہ آتا یا دولت آتی تو رونے لگ جاتے، پوچھتے کہ کیوں؟ فرماتے ہیں دولت جب بھی آتی ہے تو ساتھ میں اللہ کا امتحان بھی آتا ہے، مولا اب مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، کہیں میں اس کے جمع خرچ کے حساب کتاب میں اللہ کی عبادت کو نہ بھول جاؤں۔ ہم نے دیکھا ہے حساب کرتے کرتے تو رات گزر گئی، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے، ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں، بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں، 2 چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، سیدنا خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو ویسی اشغال کی اجازت دی، ویسی ایک سلسلہ ہے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور ان کے وظائف اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، اجازات بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں۔ ویسی اشغال کی اجازتیں دیں اور کہا ایک اسم اعظم کا ذکر کرنا لیکن زبان نہ ہلانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مشق کرائی، کس کو؟ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ذکر اس طرح کا ہوتا کہ زبان نہیں ہلتی لیکن دل سے اسے کہا جانے لگتا، اس میں اللہ ہے یا اس میں اعظم جو بھی انہیں تعلیم دی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی مشق کے بعد آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان بند ہوتی، دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی، جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے۔ یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانسوں کو روک لینا، یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی۔ چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے میلان ہٹتا گیا اور اس کی طرف سے آپ دور ہونے کی کوشش مسلسل کرتے رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا بس ہو گیا، میں نے 10 سال اس سلطنت کو چلایا، کہیں پر بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، عدل سے میں نے پورے سمنان کو بھر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی اللہ کے حضور میں فقر کے ساتھ گزاروں، فقر کے ساتھ گزاروں، زہد کے ساتھ گزاروں۔ ماں نے اجازت دی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہی ماں سے گفتگو کرتے، دوسرے ہی دن رعایا کو طلب کیا، سارے سپاہیوں وزیروں کو، اور سلطنت کا یہ پورا مجمع جب جمع ہوا تو آپ نے علل اعلان اپنا تاج نکال کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنایا اور کہا میرے بعد اس تخت کے جانشین یہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کا نام اشرف تھا، ان کا نام عارف تھا۔ حضرت سلطان سید محمد عارف رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنایا اور اسی وقت رخت سفر باندھا کہ میں اب سفر کے لیے نکل چلتا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ اولیاء کاملین جب سفر کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی، کوئی پرٹیکولر گاؤں نہیں ہوتا، وہ نکل چلتے تھے۔ بس مجھے اس سمنان کی
شاہانہ زندگی سے نکلنا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا یہ علل اعلان مت کہو، سادات کی یہ کرسی ہے، بادشاہت کئی سالوں سے ہمارے خاندان میں چلی ہے، تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، چند وزیروں کو سپاہیوں کو ساتھ میں لے جاؤ تاکہ دنیا یہ سمجھے گی کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے، پھر لوٹے گا۔ آپ کی ماں کے حکم پر آپ نے چند وزیروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور نکل پڑے۔ سمنان کے حدود سے جب باہر آئے، آپ جب سمرقند کی طرف، جو آج ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، پہلے جو رشیا میں تھا، اس طرف کی آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، بیچ راستے میں سارے سپاہیوں اور وزیروں کو واپس کر دیا اور کہا اب اس سفر میں مجھے تنہا چھوڑ دو، میں ہوں اور میرا حامی و ناصر و مددگار میرا مولا ہے۔ سفر پر نکلے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سفر کے لیے نکلے تھے، اس وقت آپ کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ یہاں سے دو چیزیں مجھے ملتی ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو طریقے کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب تمہارے پاس مال آئے تو اس سے لطف اٹھاؤ، مال آئے، دنیا آئے، اس سے لطف اٹھاؤ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی فقر اور زہد کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ میرے لیے، اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم نے ان اولیاء کاملین کی زندگی میں دیکھا، یہ تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور گدڑی بھی پہنے ہیں۔ زندگی میں کبھی آپ کے ایسے بھی معاملات ہوں۔ آج آپ نے بہت عالی شان بنگلہ بنایا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا، آپ کی بڑی سی بڑی عمارت بناؤ، اچھے گھر میں رہ رہے ہو، لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ زندگی میں ایک دن اپنے سارے بچوں کو لے کر کہو کہ آج ہم فاقہ اختیار کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم صرف کھجور پر سحری کرتے ہیں، کھجور پر افطار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کو عجز و انکساری اور فقر و فاقہ بھی پسند ہے۔ یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی نعمتیں کھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ، چکن مٹن نہ کھاؤ، سب کھاتے رہیں، آپ حلال جو چیزیں کھائیں، لیکن ہماری زندگی میں کھاؤ، مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو، ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں۔ زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، خواہشات سے دوری۔ ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے ایک گزارش کی تھی، اے میرے عزیزو، آج کی اس بھری پری دنیا میں تمہارے لیے اگر کوئی چیز زہد بن سکتی ہے، زہد کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے، زہد اس کو کہتے ہیں۔ مال خلل پیدا کر رہا ہے، میں مال کو چھوڑ دیا، بیٹا خلل پیدا کر رہا، میں نے بیٹے کو دور کیا، بیوی خلل پیدا کر رہی، میں نے بیوی کو الگ کر رکھا ہے، طلاق نہیں، اس سے دوری اختیار کی اپنے رب کی عبادت کے لیے، اس کو کہتے ہیں زہد، یہ زہد ہے۔ میں نے یہ اپنے بچوں سے گزارش کی تھی، اس زمانے میں سب سے بڑا زہد کیا ہے میرے اپنے نظر میں، میں اس کو بڑا نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنی آج کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی لے آؤ، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں، کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ حالانکہ موبائل اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہے، ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، اس کی کل استعمال خراب نہیں ہے، لیکن خرابیوں کا شمار اس میں زیادہ ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے، قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی جائے، وہ بے حیائی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اس کا انٹرنیٹ کا روزہ رکھ کر کے دکھاؤ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کس و ناکس اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے، جیسے نشہ نہیں چھوڑ سکتے اس طرح سے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ آج لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی دقت کی
بات ہے۔ کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا، میں خود بھی کیا ہوں، الحمدللہ خود بھی کیا ہوں ضروریات کے مطابق۔ جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں۔ جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی۔ ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی۔ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چھپک کر بیٹھتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی تھی، بلکہ ان کے والد گرامی سے یہ وراثت میں آئی تھی، اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی پس و پیش بھی نہیں کیا تھا کہ شرط رکھ کر کے دیا ہو کہ اتنا مجھے دے دے تو میں یہ کرسی چھوڑ دوں گا، جیسے ایم ایل اے بکتے ہیں، اتنے پیسے دے دو تو میں تیری پارٹی میں آ جاؤں گا، ادھر کی رکنیت چھوڑ دوں گا، ممبرشپ ختم کر لوں گا۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تاج پوشی کی اور ہمیشہ کے لیے سمنان چھوڑ کر آئے۔ دوبارہ کبھی سمنان واپس نہیں گئے، کبھی واپس نہیں گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کی ہوئی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں، لیکن تقریباً 100 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن، پیدائشی وطن، اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اس کرسی کو ختم کر کے جو نکلے، چھوڑ کر کے نکلے، کہ تارک السلطنت کہتے ہیں۔ پورے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 2 ولی ایسے گزرے جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے، ایک حضرت ابراہیم بن ادھم، دوسرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ۔ وہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر نکلے تھے اور یہ سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر، دونوں کے حال ایسی ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نکلے اور گدڑی پہن کر کے دریا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک وقت تھا جو کرسی پر بیٹھتے اور ایک وقت ایسا کہ پتھریلی زمین پر دریا کے کنارے بیٹھے رہتے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی سواری پر سوار ہونے والے، لیکن جب سمرقند کا سفر کر رہے ہیں پیروں میں چپل تک نہیں تھے۔ یہ زہد آپ نے فرمایا، مجبوری نہ کہو اس کو، یہ مجبوری نہیں تھی، اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کا ترک تھا۔ جب آپ سمرقند کے راستے سے لاہور تشریف لائے تو لاہور میں حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے، جن کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہا جاتا ہے، اوچھ شریف میں آپ تشریف لائے۔ حضرت مخدوم سید جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا پرتپاک استقبال فرمایا، اپنی خانقاہ میں 3 دن تک ٹھہرایا۔ اس وقت کے وہ غوث تھے حضرت سید جلال الدین بخاری، اپنی خانقاہ میں 3 دن رکھا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ فرزند اشرف، تمہارا انتظار کسی اور بزرگ کے ہاں ہو رہا ہے، تم کسی اور کی امانت ہو۔ کون ہے وہ بزرگ؟ مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بنگال کی مالدہ کی سرزمین پر آج بھی آرام فرما ہیں۔ یہ اس زمانے کے قطب الاقطاب تھے، قطب الاشراف تھے۔ اس وقت حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے انتظار میں
में वहां बैठे हुए थे। जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको रुखसत किया कि आप जाएं बंगाल की सरजमीन पर। वहां से पैदल चलते हुए निकले। लाहौर की सरजमीन कहां है, बंगाल कहां है, पैदल सफर किया। बिहार के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। बिहार में एक इलाका मनियर है, यहाँ एक बुजुर्ग हैं मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका तज़किरा फरमाया है। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नामे पाक का असर ऐसा है, आज भी मेरे खुद आमाल में मौजूद है कि चेचक किसी को हो जाए, चेचक की बीमारी, हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनीरी का नाम ले लो, वो चेचक खत्म हो जाती है। उनके नाम में तासीर है। वो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो वसीयत फरमाई थी, वो वसीयत क्या थी सुने। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर बिहार के उसी मनियर इलाके से हो रहा था। वहां देखा जनाजा रखा हुआ है और हजारों की भीड़ है, सफें लगी हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, बड़े बड़े ताजवर वहां पर खड़े हैं, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए किसी का इंतजार हो रहा है। उसी सफर पर मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाजे में हाजिर हुए। पूछा किसका है? कहा यह मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी का है। कहा कि जनाजे में मैं भी शरीक होता हूं। उनसे पूछा गया कि फिर पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? लोगों ने कहा जो मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी के खुलफा थे, मुरीदीन थे, उलमा थे, उन्होंने कहा हमारे शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की यह वसीयत थी कि मेरा जनाजा तैयार करके एक खुले मैदान में रखना, तुम देखना मगरिब की तरफ से रसूलुल्लाह का एक शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा, वो काली एक चादर अपने ऊपर ओढ़ा होगा और वो सातों किरातों का कारी होगा, हाफिज होगा। और ये तक उन्होंने बताया मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुलफा से, तुम में से कोई भी जनाजा पढ़ाने की जुर्रत न करना, मेरा जनाजा वो सैयदुल अशराफ पढ़ाएगा जो अपनी एक सल्तनत को छोड़कर आ रहा होगा, बादशाह छोड़कर आ रहा होगा। मखदूम अशरफ समनानी से जब लोगों ने कहा, आपने फरमाया जिस अशरफ का उन्होंने तज़किरा किया है वो मैं ही हूँ। सारे उलमा व सुलहा ने आपके हाथ पर हाथ रखा और आपको आगे बढ़ाया। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा आपने बशारत के एतबार से खुद पढ़ाया, फिर वहां से आपने फिर सफर फरमाया। अजीजों, मैं आज तफसील जिक्र करूंगा मेरे मखदूम समना रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात के लिए बंगाल मालदा जा रहे हैं। सफर बड़ा कठिन है, दरियाओं का भी सफर है, पहाड़ों का सफर है, जंगलात का सफर है। पैरों में सूजन आ चुकी थी, लेकिन सफर ये थकन कभी नहीं लाता था, थकान से चूर नहीं होते थे। सफर ही सफर है। हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानका में इनका क्या हाल था? अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े मुजाहिदे करने वाले लोग। वहां पर हाल ये था कि लोग 15 साल 20 साल तक मुजाहिदे में बैठे होते थे। अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर एक दिन दोपहर का वक्त है, ख्वाब में या जैसे ही आप नींद से बेदार हुए, बेकरारी के आलम में खड़े हो गए और अपने सारे लोगों से, मुरीदीन से कहा, बूये यार मी आयत, बूये यार मी आयत, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे अजीज की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि ये किसकी खुशबू है? कहा जिसके इंतजार में मेरी उम्र बीतती जा रही है, गालिबन वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। सारे लोग बिल्कुल तजस्सुस के शिकार हो गए। आखिर वो है कौन जिसके लिए मखदूम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना बिस्तर छोड़कर उठ गए, वजू फरमाया, सारे मुरीदीन खुलफा के साथ शहर से बाहर आए, शहर की सरहदों के पास आकर खड़े हुए तो देखा दूर तन्हाई का सफर करते हुए मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। चेहरे पर गर्द है, गुबार है और लिबास पूरे सफर की अलामतें बता रहा है, जगह जगह से कांटों से फट चुका है। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी आए, सारे मुरीदीन और खुलफा ने पूछा अपने पीर और मुर्शिद से, क्या ये वही है मुसाफिर? कहा हाँ, इसी की खुशबू मुझे शहर से बाहर तक ले आई है। आप खुद बाहर आगे बढ़ करके मखदूम सिमना रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे मुबारक को अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और पालकी मंगवाई। कहा कि इस सैयदजादे को पालकी पर बिठाओ। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अदब के लिहाज से आपने बैठने से इनकार किया। उसके बाद हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद पालकी पर बैठे और इस शहजादे आजम को अपने साथ बिठाया, खानकाह ले आए और उसके बाद उस दिन जश्न का माहौल था। भला मुझे बताओ, कोई पीर अपने एक मुरीद का इंतजार कर रहा हो, कोई शेख अपने एक खलीफा का इंतजार कर रहा हो। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खानकाह में आए हैं तो मुरीदीन की बातें सुनो। क्या कहते हैं? कहते हैं बरसों बाद ऐसा लग रहा था ठंडी रातों में कोई एक सूरज तुलू हुआ है, इसलिए कि जश्न का समा था, हर जगह उजाला ही उजाला था। दो चेहरे इतने चमकते थे, एक अलाउल हक पंडवी का, एक मखदूम सिन्ना का। दस्तरखान बिछाया गया है, दस्तरखान बिछाए गए, एजाज में रोटियां रखी गई, सालन लाए गए और वहां पान की गलोरियां पेश की जाती थी, पान खाए जाते थे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह दस्तरखान पर सामने बैठे हैं। अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे पहला जुमला क्या फरमाया? औलिया का दस्तरखान भी कैसा होता है। कहा कष्ट लाओ हाथ धुलाने के लिए, हम भी दस्तरखान पर हाथ धुलाते हैं। मखदूम सिन्ना से उनके शेख ने कहा, बेटा फरजंद अशरफ अपने हाथ धो लो दुनिया की हर लज्जत से, दुनिया की हर लज्जत से हाथ धो लो। आपने हाथ धोते हुए अपने शेख से कहा कि हुजूर वाला, मेरे मुर्शिद गिरामी, आपका ये बेटा, आपका ये फरजंद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो कुर्सी होती है उस बादशाहत से ही हाथ धो करके आया है और आपने हाथ धो करके दस्तरखान पर खाना शुरू फरमाया। तो चार लुकमे सबसे पहले मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने हाथ से उनके मुंह में रखे और एक एक लुकमे पर कहा कि कौन कौन सा लुकमा था। एक तरीकत का था, एक मारिफत का था, एक असरार और रमूज का था, एक हक्कानियत को पहुंचने वाला था। ये चार लुकमे खिलाने के बाद अपना साफा, अपना अमामा निकाला, मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी के सर पर बांधा और कहा, बेटा फरजंद अशरफ, मैं जमाने से इस खिरके को संभाला हो, सिलसिले चिश्तिया सुल्तान गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से आया हुआ ये अमामा आज तक मेरे पास अमानत था। इस सिलसिले चिश्तिया की सारी अमानतें मैंने तुम्हारे सर पर रख दी। ये खिरका पोशी हुई, आज ये दिन यहां से खिलाफत ही दे दी गई, आपने बैत भी किया। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला उस खानकाह में तकरीबन 12 साल तक गुजारे, 12 साल तक। उसके बाद अपने पीर मुर्शिद से इतना लगाव था, उनके बगैर वो एक पल भी नहीं रहते थे। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला ने जब अपनी उम्र की 35वीं या 37वीं साल को पहुंचे तो आपके पीर मुर्शिद ने कहा कि ऐ फरजंद अशरफ, अब तुम्हारे और हमारी जुदाई का वक्त है। मैं तुम्हें उस अमानत को देकर उस रास्ते पर भेज रहा हूं जो रास्ता तुम्हारे इंतजार में है। तुम्हें ये सारी अमानतें इसलिए दी गई हैं कि तुम दीन रसूल की तबलीग करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तशहीर करो। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने बुलाया और जौनपुर की सरजमीन की तरफ इशारा फरमाया। जौनपुर आज भी उत्तर प्रदेश का एक इलाका है और उस तरफ इशारा फरमाया। दस्तरखान पर बैठ करके एक इलाका दिखाया जिसकी इर्द गिर्द तालाब है और बीच में एक छोटी सी जगह है। कहा, ए अशरफ, तुम्हारा ये मजबूत किला होगा, तुम यहाँ पर अपना मस्कन बनाओगे। आपने इसरार किया कि हुजूर मुझे अपने साथ अपनी सोहबत में रखें। आपने फरमाया, ये अमानतें इसलिए दी जाती हैं कि खल्के खुदा को इससे तुम फैज़याब करो। ये सिर्फ अपने लिए नहीं होती, खल्के खुदा को तुम इससे फैज़याब करो। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त अपने पीर मुर्शिद से फरमाते, हुजूर जिस इलाके में आप मुझे भेज रहे हैं वहां पर एक शेर है, उस शेर के जंगल में मुझे आप भेज रहे हैं। आपने थोड़ी देर तक इंतजार फरमाया और कहा, शेर अगरचे होगा लेकिन तुम्हारी तरबियत याफ्ता एक छोटा सा बच्चा उस शेर के लिए काफी हो जाएगा। ये बुजुर्गों की बातें हैं।
اولیاء کاملین کی باتیں ہیں، یہ بعد میں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے بنگال سے اور پھر سفر فرمایا۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جانے لگے تو وہاں پر ایک عجیب سا سما تھا۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری رونقیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ساری رونقیں۔ 37 سال کی عمر میں مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا۔ جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا۔ اور وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے، تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا، کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا، اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں۔ آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے، گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی، اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے سفر میں، آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید، آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں، وہ ساتھ رہا کرتے تھے اکثر۔ ایک رات کو دیکھا حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خیمہ اتنا گرم لگ رہا تھا، جیسے لگتا ہو کہ رات کے وقت سورج کی ساری تپش یہاں ہے، کسی کے داخل ہونے کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس خیمے کے اندر موجود ہیں، لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجازت لے کر خیمے میں آتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ پیشانی پر بڑے بڑے پسینے کے قطرات اور پیشانی تیز چمک رہی ہے، اور آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں ایسی کیفیت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ تو لوگ حاضر ہو گئے، آپ نے پوچھا کہ حضور طبیعت پر کچھ بار ہے، کچھ بوجھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے عزیز، آج مجھے میرے رب کی طرف سے ایک بڑا اعزاز دیا گیا ہے، ایک بڑا اعزاز انعام دیا گیا ہے۔ کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اولیاء کاملین میں ایک غوث ہوتا ہے، اس کی اجازت سے سارے لوگوں کو ولایت دی جاتی ہے۔ جو بھی ولی بنتا ہے وہ غوث کے تصرفات سے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ غوث کو ولایت کے سارے خزانے دیتا ہے، وہ جسے چاہے ولی بنائے۔ ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے، اس زمانے کے غوث کا انتقال ہو گیا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے کے غوث کا انتقال ہوا، ہزاروں اولیاء کاملین غوثیت کے طلبگار تھے بارگاہ رب العزت میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ غوثیت کا مقام مجھے تفویض فرمایا، آپ کو غوثیت کا مقام دیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے میرے عزیزو، اولیاء کاملین میں چند ہی بزرگوں کو ملتا ہے، اور آپ کو محبوب یزدانی کہا جانے لگا۔ محبوب سبحانی آپ نے سنا ہوگا، غوث اعظم کو کہا جاتا ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں، اور اسی طرح محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ اتفاق سے نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کے پاس حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیخ اعظم کہتے ہیں، ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خانہ کعبہ کے طواف کے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے طواف اتنی تیزی سے کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ، نہ وہ کسی کو دھکا دیتا ہے نہ کسی کو ٹچ کرتا ہے، لیکن آسانی سے نکلتا ہوا جا رہا ہے بہت تیزی سے۔ طواف میں ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے بغیر کسی کو ٹچ کیے کوئی طواف کر لے، بھیڑ بھاڑ۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بہت تیزی سے طواف کا سفر کر رہا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی
فرماتے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم صرف دکھ رہا ہے اور خالی اس کی روح طواف کر رہی. جسم اگر ہے تو پھر ایک دوسرے سے ٹچ ہوگا, لوگ ہٹیں گے, دھکا مکی ہوگی, لیکن یہ بغیر کسی کو ہٹائے بھیڑ بھاڑ میں سب طواف بھی کر رہا ہے آسانی سے. جب طواف مکمل ہو گیا, شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو بکر سبتی ہوں. یہ شیخ سیدنا ابو بکر سبتی تھے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کون ہے, ابو بکر سبتی اس وقت کے غوث تھے. کہا میں اس زمانے میں اس وقت کا غوث ہوں. کہا کہ حضور آپ کے بعد, کہا میرے بعد جلال الدین غوث ہوں گے, ان کے بعد مخدوم اشرف سمنانی غوث ہوں گے. یہ آپ کی غوثیت سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے یا 100 سال پہلے کی بات ہے, جب ہی آپ کے غوث ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی, وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران. عزیزان گرامی, گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ کو غوثیت کا تاج بھی رکھا گیا. اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہماری وابستگی کو سدا قائم رکھے. سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گلبرگہ شریف سے نکل کر پھر اتر پردیش کی سرزمین پر تشریف لائے, جونپور اس کا نام تھا. جونپور کی ریاست کہلائی جاتی تھی. ریاست جونپور مشہور ہے, یعنی جیسے ابھی یو پی پورا اسٹیٹ ہے, اس وقت ایک اسٹیٹ کا نام تھا جونپور. یہ گاؤں نہیں, آج وہ گاؤں بن کر کے رہ گیا ہے, پہلے ایک اسٹیٹ کا نام تھا, اس میں ضلع آتے تھے. جونپور آپ تشریف لائے. دیکھیں میرے عزیزوں, بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشی ہوئی ہیں. مخالفین, حاسدین, اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے اور آپ کے ساتھ بھی رہے, جبکہ آپ کے چہرے پر اتنے جلال ہوتے تھے. اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے ایک مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں. آپ مجرد رہے, پوری زندگی آپ نے شادی نہیں فرمائی, اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں, جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کافی جلالی بزرگ تھے. آپ کے متعلق مشہور ہے, حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کی خلافت نامہ لکھا گیا تھا. رات کا وقت تھا, چراغ کی روشنی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صابر کلیری کو کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ. آپ پڑھنے لگے, چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا. حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس چراغ کی طرف گور کر کے یوں دیکھا, چراغ بھڑک اٹھا, جل اٹھا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت نامہ واپس لے لیا. کہا ابھی نہیں, اس طرح تمہاری آنکھوں سے نہ جانے کتنے جل جائیں گے, اور جلال کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو جلالی بزرگان دین ہیں ان میں سے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, لیکن حد ہے حاسدین کی, اس پائے کے جلالی بزرگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے. لوگ آج پریشان ہوتے ہیں حاسدین سے. اتنے بڑے بزرگ کے حاسدین کا میں اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے, وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند, جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی, بڑے بزرگ ہیں, لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے, میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے. وہ ان کا پرانا علاقہ تھا, ان کے مریدین تھے, اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے. کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے, میرے کھیت میں دوسرا کیوں چرنے آیا. ہوتا ہے 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے, اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا. اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے, یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ بھی ہیں, میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں, لیکن مخدوم سمنا ہے, وال رسول بھی. مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف آئے, لوگ جوق در جوق آپ کے مرید بن رہے تھے, کیونکہ چہرے میں وہ نیر تاباں تھا کہ لوگ دیکھتے تو گناہوں سے دور ہو جاتے, اپنے میل کچیل کو دھل دیتے ہیں, اور صرف ایک صحبت کافی ہوتی تھی کہ لوگ صرف مرید نہیں ولی کامل بنتے تھے.
मखदूम सिन्ना की सोहबत बहुतों को आला मकाम तक पहुंचाई। उस जमाने में एक आलिम दीन थे मौलाना कबीरुद्दीन। उस वक्त मौलाना कबीरुद्दीन साहब एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में उन्होंने एक बुजुर्ग का चेहरा देखा, सुर्ख बाल हैं, चेहरा पूरा चमक रहा है, जब वो मुस्कुराते हैं तो रुखसारों पर अनार की सुर्खी आती है। और उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तेरा मुर्शिद हूँ। मौलाना कबीरुद्दीन साहब उस वक्त तक मुरीद नहीं हुए थे। सुबह उठते हैं, पूछते इलाके में सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है? लोगों ने कहा हजरत सदरुद्दीन चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े बुजुर्ग। मौलाना कबीरुद्दीन उनकी तलाश में गए, चिराग हिंद की बारगाह में गए तो वाकई वो बड़े कमाल के बुजुर्ग थे। लोगों का जमघटा था, तबलीग तरबियत सब हो रही थी, लेकिन ख्वाब में जो देखे थे वो नहीं थे। मौलाना कबीरुद्दीन ने कहा मैंने ख्वाब में जो बुजुर्ग को देखा वो ये नहीं है। तो वो वहां से उठ करके चले आए, कहा कि मैं ये बुजुर्ग को ख्वाब में नहीं देखा। चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ये मौलवी क्यों आया था? कहा कि हुजूर बैत करने के लिए आया था। कहा फिर क्यों नहीं हुआ? कहा पता नहीं, उसने कुछ और चेहरा देखा है। तो चिराग हिंद नाराज हुए, पूछा कि देखो ये जाता कहाँ है? मौलवी साहब कहाँ आए? मौलाना कबीरुद्दीन सीधे मखदूम अशरफ के पास आए। उस वक्त आप एक मस्जिद में जलवाबार थे चंद मुरीदीन के साथ। जैसे ही मस्जिद में मौलाना कबीरुद्दीन आए, पहली नजर में पहचान लिया ख्वाब में आने वाले यही बुजुर्ग थे। ख्वाब में तशरीफ लाए, मखदूम सिन्ना के पास अपना सब कुछ निछावर कर दिया और सिलसिले अशरफिया में दाखिल हुए। मखदूम सिन्ना के हाथ पर बैत किया और उसी बैत के थोड़ी देर के बाद चर्चा हो गया मौलाना कबीरुद्दीन चिराग हिंद से मुरीद होने गए थे, लेकिन उनकी महफिल से उठ करके आए मखदूम सिन्ना के मुरीद हो गए। चिराग हिंद पुराने बुजुर्ग हैं, मखदूम सिन्ना नए बुजुर्ग हैं, अभी अभी आए हुए हैं। ये बात फैली। चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास लोगों ने कहा आपकी तो तौहीन हो गई, आपकी मजलिस छोड़ के मौलवी चला गया। कहा कि वो कबीरुद्दीन जवानी में, वो कबीरुद्दीन जो है वो जवानी में मर जाएगा, गया है मुझे छोड़कर, जवानी में मर जाएगा। वो वली की जुबान से निकली हुई बात थी। मौलाना कबीरुद्दीन को जब सुनाया गया कि उन्होंने तो तुम्हारे लिए ये जुमला कह दिया कि कबीरुद्दीन जवानी में मर जाएगा, तो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में आए मलूल खातिर होकर, कहा कि हुजूर बड़ी बात हो गई, चिराग हिंद ने मेरे मुतालिक ये कहा। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात देखें, कहा तुम क्या चाहते हो? अपनी मुरीद से कहा तुम क्या चाहते हो? तुम भी अपनी जुबान से कुछ ना कुछ बोलो और अल्लाह उसे पूरा करेगा, अल्लाह उसे पूरा करेगा। ये मखदूम सिन्ना का तसर्रुफ देखिए। पहली बात में तो आपने कहा कि मेरे मुरीद तेरा नाम कबीर है। क्या है? तेरा नाम कबीर है और कबीर बूढ़े को कहते हैं, जवानी में तू कैसे मरे? नाम कबीर है तेरा, तू बूढ़ा हो के मरेगा। मखदूम सिन्ना ने क्या कहा? तू बूढ़ा हो करके मरेगा। थोड़ी देर मुराकबा किया, कहा लेकिन उन्होंने जो कहा है वो भी बात हो गई है, वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, दोनों की जुबान से निकला है। तो मखदूम सिन्ना ने कहा तू कुछ बोल, तेरी जुबान से तू क्या चाहता है? कहा कि हुजूर मैं क्या कहूँ, वो बड़े हैं, बस उन्होंने मेरे लिए जो कहा है वो उनके लिए भी हो जाए। उन्होंने कहा ना जवानी में मर जाए, मेरे लिए जो उन्होंने कहा वो उनके लिए भी हो जाए। बात आई गई या औलिया कामिलीन की बात को हल्का ना समझो मेरे अजीजो। गुफ्ते खुदा बुअत ये कहा गया फारसी में, गरचे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुअत, अगरचे ये अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा कह रहा है, लेकिन औलिया के जुबान से निकले हुए कलमात अल्लाह के हुआ करते हैं। हुआ ये मामला मौलाना कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मखदूम सिन्ना के मुरीद 25 साल की उम्र के थे। कितने? 25 साल की उम्र। 25 साल की उम्र में आपके पूरे बाल सफेद हो गए, दांत झड़ गए, कमर टेढ़ी हो गई, हाथ में लकड़ी आ गई। कितनी उम्र में? 25 साल की उम्र में। और 25 साल की उम्र में इतना बुढ़ापा जैसे लगता था कि 90 साल की उम्र है। कोई आपको नहीं कह सकता था 25 साल की उम्र है।
اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی، سفید بال، کمر ٹیڑھی، لیکن ادھر چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مولانا کبیر الدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے، وہ انتقال کر گئے۔ چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا، اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیر الدین کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا بوڑھا ہو کے مرے گا، مخدوم سمنا نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے، یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں۔ زندگی کی جتنی بہاریں تھیں اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا۔ عزیزان گرامی، یہ زبان کی تاثیر ہے۔ اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنا کے ساتھ۔ چراغ ہند ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرامات تصرفات سے دیکھیں مقابلہ ہوا۔ اولیاء کاملین اس طرح مقابلہ نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک کے ساتھ ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شیخ احمد جام نہیں آئے تھے اپنے شعر کو لے کر کے، جاؤ مولانا عبد القادر سے کہو کہ اپنے دیوان سے اپنے لنگر سے ایک گائے بیچ دیں۔ معاملہ سنا آپ نے؟ وہ اپنے وقت کے ولی تھے، ورنہ غوث پاک کی بارگاہ میں گائے مانگنے کے لیے اپنے شعر کو یوں نہیں کہتے۔ ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ مخدوم سمنا ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں، مریدین بڑھ گئے۔ چراغ ہند نے دیکھا، باہر سے انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ اٹھائے یا کچھ کیا تو پوری مسجد میں آگ کی جیسی گرمی بھر گئی، اتنا گرم کہ جیسے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ 1 2 3 کرتے کرتے لوگ اٹھنے لگے، سب جانے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کون گرمی کو برداشت کرے گا؟ تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے چند مریدین تھے باقی رہ گئے جو گرمی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف لگایا ہوا چراغ ہے، چراغ ہند نے کیا تھا، اس چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے، اس گرمی کو ہلکا کرنے کی تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ایک پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا، یوں چھڑک دیا، پانی کی چند قطریں یا بوندیں گری، ساری گرمی غائب ہوئی، لیکن چراغ ہند جو باہر سفر پر تھے پیر پھسل کر کے دریا میں ڈوب گئے، ندی میں آ گئے، پانی میں گر گئے۔ مخدوم سمنا نے نہیں کہا تھا کہ چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے، پانی میں پہنچا دیا، اور وہ پانی میں اس طرح ہاتھ پیر مارنے لگے کہ اپنے سلسلے کے تمام اولیاء کو مدد کے لیے پکارا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندا دی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدد کے لیے ضرور تشریف لائے، لیکن جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے، کہا صدر الدین چراغ ہند سے کہ تیری غلطی ہے کہ تیرے شہر میں نیا مہمان بھی تھا اور میرا بیٹا بھی تھا، تو نے دونوں خیال نہیں کیے جس کی وجہ سے تجھے پانی میں ڈھکیل دیا گیا۔ حضرت چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ان تمام کوتاہیوں سے معافی طلب کی، اور ان کے سلسلے کے جتنے اولیاء تھے، مشائخ تھے، وہ سب مخدوم سمنا کے پاس آئے ان کی درخواست لے کر کے کہ اے مخدوم اشرف آپ اس چراغ ہند کو معاف کر دیں، اگر آپ نہ معاف کریں گے تو اللہ کے نبی بھی انہیں نہیں معاف کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے ہم معافی کی طلبگار درخواست لے کر کے آئے ہیں۔ یہ سلسلے کے بڑے مشائخ کو دیکھا، ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں معاف فرمایا، وہ پانی سے باہر نکلے اور پھر میرے آقا سرکار مخدوم پاک کی قدموں میں تشریف لائے اور زندگی بھر پھر آپ کے احترام اور ادب بھی کرتے رہے۔ اولیاء کاملین کے زمانے میں ایسے حالات ہوئے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک معاملہ ایسا ہوا تھا، آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ سارے جو اولیاء تھے سب نے اپنی گردن جھکائی، بلکہ بعضوں نے کہا بل علی راسی و علی عینی، بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی ہمارے سروں پر بھی اے غوث آپ کا قدم ہو۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے یوں فرمایا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اولیاء کاملین نے قبول کیا
لیکن اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا بھی بڑا مشہور معاملہ تھا، لوگ ان کے ارد گرد بہت ہوتے تھے. انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنی گردن پر نہیں محسوس کرتا، میں ان کے قدم کو نہیں مانتا. اتنا کہنا تھا، غوث پاک کی بارگاہ میں جب ان کے متعلق کہا گیا، آپ نے اعلان فرمایا اگر میرا قدم اس کی گردن پر نہیں ہے تو پھر کسی خنزیر کا ہوگا، کسی غلیظ جانور کا قدم ہوگا. اللہ کے ولی اور وہ بھی غوثیت ماف سے نکلی ہوئی یہ زبان کے جملوں کو اور کلمات کو دیکھیں. ان کا حال ایسا ہوا کہ وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہوئے، خانقاہ چھوڑ دیا، مریدین چھوڑ دیے، اس لڑکی کے چکر میں آپ در بدر بھٹکتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لڑکی عیسائی تھی، کرسچن تھی. اس کے باپ نے شادی کرنے کو رضامندی کا اظہار بھی کیا، لیکن ایک شرط پر کہ اس کے پالے ہوئے خنزیر تھے وہ چرانے پڑیں گے. انہوں نے چرایا بھی، اور ایک دن خنزیر کے بچے کو اپنے گردن پر رکھ کر کے لا بھی رہے تھے. ان کے ایک مرید نے دیکھا جو اس وقت تک وابستہ تھے، باقی سب چھوڑ دیے تھے کیونکہ ایک عورت کے عشق میں یہ پیر اپنے خانقاہ چھوڑ دیا ہے. اس پیر نے رو کر کے کہا سلطان غوث العظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں نے دیکھ لیا، ان کا قدم اگر ان کی گردن پر نہیں ہے تو پھر خنزیر کا گردن پر ان کے قدم آ ہی گیا. اسی دن ان کو احساس بھی ہوا اور وہ وہاں سے دوڑے دوڑے غوثیت مآب میں حاضر ہوئے اور توبہ کیا، اور ان کی سلب کی ہوئی ولایت پھر واپس اللہ نے عطا بھی فرمائی. عزیزان گرامی، اس طرح جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو اس کی تمام تر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کی غوثیت کے مقام پر فائز تھے. جنہوں نے بھی ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوئے. مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لوگوں نے بہت سارے معاملات کیے، مولویوں نے بھی اس زمانے کے مناظرے کرنے کی کوشش کی. ایک مولانا صاحب تھے اس زمانے میں، جب مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو سارے علماء کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس آئے ہوئے جو فقیر ہیں مناظرہ کروں گا کہ یہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے. تو دعوت دی اور ایک بڑی مسجد میں انہوں نے بلایا. مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ فقیرانہ لباس میں ہوا کرتے، اپنے چند مریدین کے ساتھ آئے، اور جب آنے لگے تو وہ جو بڑے مفتی صاحب تھے، بڑے مولوی صاحب تھے، بڑے ایک مسند پر بیٹھے اور ان کے سارے شاگرد آس پاس تھے. مخدوم سمنا جب داخل ہونے لگے تو آپ پہلے داخل ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ایک دوسری شکل داخل ہوئی، تیسری شکل داخل ہوئی، چوتھی شکل داخل ہوئی. سب دیکھنے میں مخدوم سمنا کی طرح ہی دکھ رہے ہیں. جو مسجد میں آ رہا ہے مخدوم اشرف سمنانی کی طرح دکھ رہا ہے. مولوی صاحب گھبرائے، دیکھتے رہے یہ کتنے سمنانی آ رہے ہیں. ہم نے ایک مخدوم اشرف کو بلایا تھا، اشرف کو، یہاں آئی رہے، یہاں تک کہ گھنٹہ گزر گیا. اس محفل میں 100 سمنانی داخل ہوئے، 100 شکلیں آئی. مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے اتنا ہی پوچھا، مولانا صاحب آپ نے بہت سارے سوالات جمع کیے ہیں، اس میں سے کون سی شکل سے کون سا سوال کرو گے؟ وہ تنہا تھے مخدوم سمنا، لیکن اللہ رب العزت کا یہ تصرف ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. یہ نہیں کہ ذات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر. سورج جب ایک بار نکلتا ہے تو مدینے میں بھی چمکتا ہے، ہند میں بھی چمکتا ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے. ہر علاقے کو یکساں اپنی سورج کی روشنی پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کو بھی یہ تصرف عطا کرتا ہے، وہ بیک وقت 100 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں، 1000 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں. یہ بعض اولیاء کاملین کے تصرفات ہیں. ان مولوی صاحب نے توبہ کیا اور پھر مرید بھی ہوئے، داخل سلسلہ بھی ہوئے. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ سواریاں چلتی تھی، گھوڑے، اونٹ. ایک بار آپ آئے، رات کا وقت تھا، ایک علاقے میں مسجد میں اندر قیام کیا اور صحن مسجد میں گھوڑوں کو باندھ دیا. گاؤں میں بات مشہور ہوئی، ایک نیا مہمان آیا، فقیر ہے لیکن انہوں نے
نے گھوڑے مسجد کے پاس باندھ دی، صحن میں، مسجد کے صحن میں باندھ دی۔ جو مولوی حضرات تھے، طلبہ تھے، سب دوڑے دوڑے آئے، کہا کہ ایسا فقیر، ایسا مرد قلندر، اگر تم اللہ کے ولی ہو تو یہ مسجد کی بے حرمتی نہیں ہو جاتی کہ جانور باندھو؟ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے، تھوڑی دیر میں ایک گھوڑے نے سر ہلایا، اپنے ایک مرید سے کہا اپنے اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ اپنی پیشاب کی شکایت کر رہا ہے، اس کو پیشاب کروائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑے نے سر ہلایا، مخدوم سمنا نے کہا اس گھوڑے کو لے جاؤ، یہ لیڈ کرنا چاہتا ہے۔ جو جو شکایتیں ہوتی رہی، تھوڑی دیر تک ان گھوڑوں کو، اونٹوں کو باہر لے جایا جاتا تھا، ان کو فارغ کر کے لایا جاتا تھا۔ تمام علماء اور مولوی حضرات بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے۔ مخدوم سمنا نے فرمایا مسجد میں جانور کو اسی لیے نہیں لایا جانا چاہیے کہ وہ ناپاکی کریں گے، لیکن میرے گھوڑے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی نہ پیشاب کرے گا نہ پخانہ کرے گا، انہیں جب ضرورت ہوگی یہ مجھے اشارہ کریں گے، اور ان کا جہاں مقام ہوگا وہیں اپنی غلاظت بھی کریں گے۔ تم دیکھ لو فجر تک ان میں سے ایک گھوڑا بھی لید نہیں رکھ ڈالے گا اور نہ ہی پیشاب کا ایک قطرہ ڈالے گا۔ اس کے باوجود پھر بھی جانوروں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے، لیکن ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس جگہ کی تنگی تھی، ہم نے یہ یا عذر کی وجہ سے یہاں پر رکھا ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تصرف جانوروں پر بھی تھا، جانور بھی آپ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ ایک علاقے میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ مذاق حقیقت ہو گئی۔ کچھ اوباش نوجوانوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور کہا کہ ڈپلیکیٹ مردے کو رکھ کر کے، یعنی زندہ آدمی کو رکھ کر کے مخدوم اشرف سمنانی سے کہیں کہ جنازہ پڑھا دیجیے۔ جب وہ نماز پڑھانے لگے، یہ مردہ اٹھے گا، تالیاں بجائیں گے، سب مذاق اڑائیں گے، اللہ کے ولی کا مذاق۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی، گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا، آپ آئیے جنازہ پڑھائیے، ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا، جنازہ لایا، صفیں لگائی، آپ منع کرتے رہے، زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا، آپ نے تکبیر باندھی، چاروں تکبیریں دی، سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو۔ بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہے یہ اٹھے گا مردہ اور تالیاں بجائے گا، مذاق ہو، لیکن وہ اٹھائی نہیں۔ جب سب سلام پھیر دیے، مخدوم سمنا نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں، مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا، مجھے معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مذاق گوارا نہیں فرماتا۔ تم نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا۔ اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑھ دیا، اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے، لے جاؤ دفن کرو، وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ لوگوں نے توبہ کیا۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے میرے عزیزوں، اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا۔ میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے، اس غلیظ متوع کو آج تک میں یاد رکھا ہوں، اللہ اس پر لعنت کرے، جالیوں کے پاس کھڑا ہے، ہندوستانی پاکستانی جو حجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دعائی ہو یا رسول اللہ، فریاد ہو یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں۔ وہاں موجود ایک وہابی متوع کو غصہ آیا، اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو، کیا رسول سے مانگتے ہو، یہ شرک ہے۔ کہا ہم رسول سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگو۔ میرے عزیزوں بات سچی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے، دربار رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اے نادان، اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا، کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس متوع نے میرے سامنے حرکت کی تھی، کہا دیکھو میں ناچ رہا ہوں یہاں پر، اور اپنی پیٹھ جالیوں پر لگا لگا کر کے گھسنے لگا، پیر اچھل اچھل کر کے کرنے لگا، یہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ دیکھو میں اگر کچھ ہونا تھا تو میرے ساتھ ہو جاتا۔ ان حاجیوں نے کان پکڑ لیا اور وہاں سے نکل گئے۔ میرے عزیزوں کچھ لوگ میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا پوچھا
بھی کہ حضرت یہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے, گستاخی کر رہا ہے, عذاب آ جانا چاہیے. مجھے اس وقت ہمارے ایک بزرگ کی بات یاد آئی. میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب کیا تم سمجھتے پتھر آ جائیں, بارش آگ کی نازل ہو جائے, زمین پھٹ جائے, یہی اللہ کا عذاب ہے؟ کہا یہ دکھنے والے عذاب ہے. اللہ کا اگر سب سے بڑا کوئی عذاب ہے تو اپنے گھر کے قریب رکھ کر کے بھی ایمان کی دولت ختم کرتا ہے. اس عذاب میں تو وہ مبتلا ہے. اللہ نے ایمان سلب کر لیا, اس کا ختم ہو چکا ہے, یہ سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہے. اسی طرح میرے عزیزو, جنہوں نے اولیاء کاملین سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ برا کر دیتا ہے. وہ اس دنیا کی نعمتوں سے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ خائب و خاسر اٹھیں گے. اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ لو. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذاق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جنازے میں ہمیشہ کے لیے آدمی سو گیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج جو اولیاء کے تصرفات اور ان کی کرامات کے منکر ہیں. قرآن ان کی کرامات کی گواہی دے رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں ایک امتی ایسا ہے کہ سبا بلقیس کا تخت ملک یمن سے فلسطین میں ایک لمحے میں نہیں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن ولیوں کی کرامت کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ آج کل کے لوگ جو اولیاء کاملین کے منکر ہیں یہ در حقیقت اللہ کے ولیوں کی دشمنی پال رہے ہیں. یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے. تم جب اپنے کسی دوست کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اللہ اپنے دوستوں کی توہین کیسے گوارا فرمائے گا. وہ ضرور تم سے بدلہ لے گا انتقام, اور وہ منتقم حقیقی ہے. بہرحال مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میں کچھ آخری باتیں یہ بھی عرض کروں کہ آپ جونپور جب تشریف لائے تو وہاں جو بادشاہ تھے وہ ابراہیم اشرقی سلطان تھے. ان کا زمانہ بڑا اچھا تھا. ان کی بارگاہ میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عزت کی, بڑا پرتپاک استقبال کیا, اور بادشاہ ابراہیم اشرقی بھی مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنائیں. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ارادت اور ان کی عقیدت کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے حدود سلطنت سے باہر کہیں نہیں آرام کروں گا. جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں آرام تیری حدود سلطنت کے اندر ہی کروں گا. اور وہی ہوا. آج جو کہ چوچا شریف ہے وہ جونپور کی ریاست کے اندر آتا تھا. اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, بسکھاری نام سنا ہوگا آپ نے, یا کچوچا شریف جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے دو قصبے وہاں مشہور ہیں. ایک بسکھاری ہے, یہ کچوچا شریف سے پہلے آتا ہے, اور اس کے بعد کچوچا شریف ہے. کچوچا شریف اور بسکھاری یہ دونوں اس وقت اتر پردیش میں ہیں. فیض آباد ہوا کرتا تھا ضلع, اب اس کو امبیڈکر نگر کیا گیا. ان کو ناموں کو بدلنے کی بڑی وہ پڑی ہوئی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ نام بدلنے تاریخ بدل جائے گی. یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک پرندہ ہے. پرندہ وہ کون سا پرندہ ہے میں اس کا نام بھول رہا ہوں, بگلا ہے یا کوئی بھی. جب شکاری قریب میں آتا ہے تو پروں میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے اور یہ سمجھتا اب میں چھپ گیا, اب مجھے شکاری نہیں دیکھ رہا ہے. خالی منہ چھپ جانے سے پورا وجود نہیں چھپتا. الہ آباد کو بدل دینے سے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدلے گی. آپ جتنے بھی ناموں کی تبدیلی کا آج راگ الاپ رہے ہو, ابھی اتر پردیش میں پھر سنا کہ لکھنؤ میں کسی ایک میوزیم کا نام بدل دیا, علی نگر کو آریہ نگر کر دیا, مغل سرائے جو ایک اسٹیشن تھا دین دیال اپادھیائے. جتنے بھی نام تم تبدیل کرتے جاؤ ٹھیک ہے, آج تمہارا وقت ہے, انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا. ہم ناموں کی تبدیلی کو اصل نہیں سمجھتے. اولیاء کاملین یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے گاؤں کے شہر کے نام نہیں بدلے بلکہ زنگ آلود دلوں کو انہوں نے بدلا ہے.
جس میں زنگ لگا ہوا تھا انہیں بدلا. اب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, اولیاء کاملین کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ جب وہاں تشریف لائے, جو بسکھاری ہے اور کچوچھا ہے, آج بھی یہ مشہور ہیں, دو قصبے ہیں, جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں میں وہاں مخدوم ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسکھاری میں آرام فرما ہے اور یہاں مخدوم اشرف سمنانی آرام فرما ہے. آپ مخدوم سمنا کا گزر اس بسکھاری سے ہو رہا تھا, لوگوں نے پانی پیش کیا, پانی کھا رہا تھا, آپ نے صرف یہ فرمایا بس کھاری, یعنی یہ کھاری پانی ہے. آپ کی زبان کی تاثیر سے وہ علاقہ بس کھاری ہی ہو گیا, آج تک بس کھاری. آپ نے فرمایا بس کھاری. تھوڑا آپ آگے گزرے, آپ آگے آئے تو لوگوں نے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے. کیا فرمایا؟ کچھ اچھا ہے. یہ کچھ اچھا ہی کچوچھا شریف بن گیا ہے. کچوچھا کا وجہ تسمیہ میں نے آج بیان کیا ہے. الحمدللہ ہمارے دلوں کی عقیدت کچوچھا سے بھی وابستہ ہے اور شہر بریلی سے بھی برابر وابستہ ہے. ہم جھگڑے اور فسادات والے ان نام نہاد تفرقہ باز لوگوں میں سے نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں تمام مشائخ کا ادب و احترام سکھایا ہے. آج اگر کچھ لوگ اس طرح کی تقسیم کے قائل ہیں تو میں ان کی تردید کرتا ہوں. ایک طرف مخدوم سننا ہے اور اگر ایک طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں تو کبھی کمپیئر مت کرنا کہ یہ بزرگ کون ہے, یہ بزرگ کون ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے ان اولیاء کے مقام کو ناپنے کی, ان اولیاء کرام کے مقامات کو ناپنے کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ مخدوم سمنا سے وابستہ ہر شہزادے کا ادب و احترام فرماتے تھے. حضرت محدث اعظم کچوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے جب بھی درسگاہ پر رکھا ہے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے, اس لیے کہ مخدوم سمنا کے یہ آستانے سے وابستہ شہزادہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا ادب سکھایا ہے. اور کچوچھا شریف کے بزرگان دی جو سادات کرام ہیں, انہوں نے ہمیں کبھی بریلی کی نفرت نہیں ڈالی. سرکار کلام مختار اشرف کچوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب فرمایا کرتے تھے. بلکہ محدث اعظم کچوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے والد ماجد ہیں. شیخ الاسلام کے والد ماجد محدث اعظم کچوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے خود اعلیٰ ادب کی فضیلت میں یوں فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں وقت کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھا ہے, ان کے قلم کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ کر لیا ہے. یہ کسی اور نے نہیں کہا, کہ کچوچھا شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے. میرے عزیزو, اگر کہیں نفرت آتی ہے تو سمجھ لینا کہ بیچ میں کوئی شیطان داخل ہو رہا ہے. ہم نے بریلی میں کچوچھا کی محبت سیکھی اور کچوچھا میں جا کر بریلی کی عظمت سیکھی ہے. الحمدللہ چند سال پہلے میں کچوچھا شریف کے عرس میں بھی حاضر تھا, بریلی شریف کے عرس میں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدسہ میں کچوچھا شریف میں, وہاں پر بریلی شریف کے سجادہ نشین بھی حاضر ہیں, نائب سجادہ نشین بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کے خانقاہ کے شہزادے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور جب بریلی شریف کے کل شریف میں دیکھا تو کچوچھا کے سادات بھی یہاں پر ہیں. پھر ہم نے سوچا پھر آخر یہ جو ماحول میں جو چند لوگ دکھتے ہیں یہ کون ہیں, تو پتا چلا کہ یہ بی جے پی اور کانگریس کے ووٹ لینے والے لوگ ہیں. ان کا مشائخ سے کوئی تعلق نہیں, اوپر سب معاملات صحیح ہیں, یہاں یہ ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگوں کے معاملات ہیں. اسی لیے میرے عزیزو, ان معاملات میں ہمیشہ الرٹ رہو. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جے 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 کرتے بی جے پی کے جھنڈے لیے, جے 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 کرتے کانگریس کے جھنڈے لیے. یہاں جا کر کے دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ مودی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نیچے اتار دے گا. پھر اسی شخص کو یہاں دیکھا تو ایسا لگا کہ کانگریس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اتارے گا. کہ دونوں طرف کا آدمی ہے اور دونوں طرف بھی بجاتا ہے. اسی طرح سلاسل میں بھی کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی, اور دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے کبھی ان کی مخالفت یہاں آ کر کے کرتے ہیں, کبھی ان کی مخالفت وہاں جا کر کے کرتے ہیں. اللہ کا بڑا انعام و اکرام ہے ہمارے ان مشائخ پر جنہوں نے ہمیں درمیانی راستہ عطا فرمایا ہے. ہمارے لیے تاج الشریعہ بھی ہے اور شیخ الاسلام بھی ہے.
الحمدللہ ہم درمیانی امت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہم مشائخ کا ادب و احترام بھی جانتے ہیں۔ کچھ اچھا جس کو مخدوم سمنانی نے فرمایا وہ آج کیا ہو گیا کہ چھوچا شریف۔ اب وہ کچھ اچھا نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس جگہ پر آرام فرمائے۔ اب یہ دو باتیں میرے مزاج کی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ بنارس تشریف لے گئے، بنارس تشریف لے گئے تو وہاں ایک یوگی تھے، جوگی تھے۔ یہ وقت کے فرعون کے خلاف اگر میں دو چند جملے کہوں گا نہ، مجھے میرے فیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حبیب پاک کی حدیثوں سے ہی جو نعمت عطا کی کافی ہے، مجھے میرے مولا کی طرف سے جو ملی عزت وہ کافی ہے۔ لیکن بنارس میں کچھ جوگی تھے، مخدوم سمنا کا انہوں نے زبردست بائیکاٹ کا اعلان کیا، یہاں آنے نہیں دیں گے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روکنے کی کوشش کی، آپ پہنچ گئے، وہاں کے علاقے میں جتنے تھے سب آئے۔ تو کچھ یوگی آئے، کچھ جوگی آئے، انہوں نے کہا کہ تم اپنا ایک نیا وہ لے کر کے آئے ہو، ہمارے یہاں ایک خلبلی مچ جائے گی، فلاں ہوگا، تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارا ہی طریقہ بتاؤ کیا ہے۔ کام تپسیا کرتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم آتما کی شکتی حاصل کرتے ہیں، ہم جو ہے بھگوان سے قریب ہونے کے بہت سارے طریقے جانتے ہیں۔ کہا چلو مجھے بھی لے چلو تمہارے یہاں، مجھے بھی لے چلو، جہاں تم جن کی عبادات کرتے ہو میں بھی دیکھوں گا۔ وہ آئے، مخدوم سمنا کے مریدین گھبرائے کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بت قدے میں جا رہے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے بتوں کو رکھ کر یوگیوں نے اپنی عبادتوں کے، اپنے تپسیا کے کئی سال گزار دیے تھے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کتنے سالوں سے کر رہے ہو؟ کہا فلاں پنڈت جی کو 25 سال، ان کو 12 سال، ان کو 13 سال، فلاں فلاں یوگ گرو ہیں یا تپسیا کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے، بہت شکتی حاصل کی۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جن پتھروں کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اس کی ہر بات مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بھگوان کا اوتار ہے، یہ بھگوان کا اوتار ہے، ہم ان کی نہ مانے تو پھر کیا تمہاری مانے؟ تو مخدوم سمنا نے فرمایا ان کی طرف اشارہ کر کے جن کے ہاں یہ سجدے کرتے تھے، اے بتو تو پھر بولو انہیں۔ ان بتوں میں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتھر سے جب آواز سنی، یہ مخدوم سمنا کی کرامت مشہور ہے، ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ سالوں سے ہم یہاں پر جوک کر رہے تھے، کبھی پتھر کو چلتے پھرتے بولتے سنتے نہیں دیکھا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ در حقیقت خدا نہیں، یہ اعلان کر کے بتائے گا کہ اصل خدا کون ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس خالق نے اسے بھی پیدا کیا۔ جیسی پتھر سے آواز آئی ان یوگیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کرامت کے وہ قائل ہوئے، اللہ کریم نے آپ کے ذریعے سے اس زمانے کے 5000 لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تقریباً آپ کی زندگی پاک میں، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پاک میں جو روایات ہیں 1,10,000 کے قریب لوگ مشرب اسلام ہوئے ہیں۔ آخری وقت آیا تھا، آخری وقت جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کا چوچا شریف پہنچے، اور جہاں یہ آپ کی خانقاہ ہے آج، جہاں مزار مبارک ہے، میر شریف پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اولیاء کاملین کی ایک جماعت کو لے جا کر آپ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تالاب کو کشائی یعنی کھدائی ہو رہی تھی، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر کدال پر یہ اولیاء اکرام لا الہ الا اللہ کہتے اور کدال مارتے، اور اس کے بعد وہ پانی نکلا جس کو آج میر شریف کہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس پانی سے آج بھی شفا حاصل کرتے ہیں۔ دوسری مشہور روایت یہ بھی ہے کہ اس میر شریف میں زمزم شریف لا کر کے بھرا گیا تھا، اور اس کا پانی
آج تک دیکھنے میں میلا کچیلا گدیلا دکھتا ہے، لیکن آج تک یہ مشہور ہے 808 ہجری سے 1442 ہجری آج ہونے کو آ رہی ہے۔ اتنے عرصے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جن کو آسیب اور جنات پریشان کرتے ہیں وہ کچوچا شریف میں حاضر ہوتے ہیں، نیر شریف کا پانی لیتے ہیں اور صحیح سلامت اپنے گھروں پر واپس لوٹتے ہیں۔ جن کو جنات پریشان کرتے ہیں وہ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرتے ہیں۔ یہاں ظاہر سی بات ہے میرے گھر پر کسی نے قبضہ کیا، میری پراپرٹی کسی نے ہڑپ لیا تو کورٹ کچہری میں ہم کیس کریں گے، لیکن جنات اگر کچھ کریں تو کہاں جائیں؟ یہ کورٹ والے بھی بھاگ جائیں گے، جنات کون چھڑائے گا؟ یہ الگ دنیا ہے ان کی، یہ الگ طاقت ہے۔ اسی لیے جنات کا بھی جہاں فیصلہ ہوتا ہے وہ کچوچا مقدسہ مخدوم سنہ کی بارگاہ ہے۔ بزرگوں نے باضابطہ لکھا ہے وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں پر بھی ایک حال یہی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں پر بھی ایک یوگی ہیں، وہ بھی یوگ کر رہے ہیں اور 500 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ مخدوم سنہ نے فرمایا ان سے کہو اب یہ ہمارا علاقہ ہے، ان سے کہو ابھی میرے آرام کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے کہا تو وہ آسانی سے اٹھنے کو انہوں نے منع کیا، کہا کہ نہیں چلو اپنی اپنی طاقت آزما لیتے ہیں، جس کی طاقت غالب آئے گی وہ بیٹھے گا یہاں پر۔ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہ میں اس کے مقابل میں نہیں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے۔ کہا میرے دربار میں میرا ایک شاگرد ہے حضرت بہاؤالدین دولت آبادی رحمۃ اللہ تعالی، غالباً انہی کا نام آپ نے فرمایا، کہا کہ جاؤ اس سے بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا پنڈت ہے، جادوگر ہے، جادو دکھاتا ہے۔ کہا تم جاؤ میرے نام سے جاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کے اترے۔ اس یوگی نے چونٹیوں کی فوج بنا کر کے بھیجی، چونٹیاں جہاں دیکھو چونٹیاں۔ یہ پہلی مرتبہ مرید اترے ہیں میدان میں مخدوم سنہ کے۔ آپ نے کہا اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، یہ مشہور ہے زمانے کے اشرف میری مدد۔ اتنا کہہ کر کے آپ نے پھونک مارا تو زمین پر کوئی چونٹی بھی نہیں کھلا لگی، کچھ بھی۔ پھر یوگی جی نے اپنے جادو سے شیر بنا کر کے دکھائے، جہاں دیکھو شیر گراتے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مرید صادق کا قلب بہت مضبوط ہو چکا تھا، آپ نے صرف اپنے پیر مغاں سیدی اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا اور پھر اس سے کہا یوگی جی ڈپلیکیٹ شیروں سے اصلی شیر کا مقابلہ کیسے؟ یہ بناوٹی شیر ہے، جادو نظر بندی کو کہتے ہیں، حقیقت میں ہوتا نہیں، یہ 3D امیج ہے جو آج بھی ہو رہی ہے۔ جادوگری سے تم دکھا رہے ہو اور ایک طرف مقابلہ اصلی شیر سے کر رہے ہو۔ آپ نے صرف اپنا چہرہ صرف کھولا، دیکھا تو دور دراز تک کوئی شیر نہیں، سب کے سب غائب ہے۔ یوگی جی نے مان لیا کہ اب میرا جادو ناکام ہے، اتنے سالوں کی جو تپسیا ہے وہ ان فقیروں کے سامنے نہیں چلے گی۔ سیدھے آئے، کہا کہ تو کس کا آدمی ہے؟ کہا چل میں تو ایک شاگرد ہوں، اصل کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ یوگی جی آئے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں، جیسے ہی دیکھا انہوں نے کہا آپ جس طاقت کو حاصل کیے ہیں کیا وہ طاقت مجھے مل سکتی ہے؟ میں برسوں سے تپسیا کر رہا ہوں۔ مخدوم سنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پڑھا اور دوسری ہی لمحے مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولایت کا تاج اسے عطا فرمایا، اپنے مریدین نے داخل کیا اور جو وہ طلب لے کر کے آیا کہ برسوں سے تپسیا کر کے جو طاقت نہیں ملی، مخدوم سنہ کے ہاتھ میں بیعت سے وہ طاقت مل گئی۔ یہ مخدوم سنہ ہیں۔ اے میرے عزیزو، سلطان جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے میں جتنے بھی کروں وہ کم ہیں، ان سے ایک خلق کثیر کو نفع ہوا ہے۔ ان کی زندگی کتنی چیزوں کا سنگم ہے۔ سمنان سے نکلے تھے، بچپن سے میں نے آپ کے واقعات سنائے، جب آپ کی عمر
मुबारक 97 साल की हुई, यानी 97 साल की, तब के छोचा शरीफ में आपने जिक्र अस्कार करना शुरू किया। अपने सामने ही आपने अपनी कब्र बनवाई, कब्र में उतर करके आपने एक किताब पूरी लिखी जिसको रिसाले कब्रिया कहते हैं। वो अपने मुरीदीन को तलकीन की, मेरा अकीदा क्या है, मेरा मसलक क्या है, मेरा मजहब क्या है, और सबसे कहा मेरे बाद इसी पर तुम सबको गामजन रहना है, इसी पर पाबंद रहना है। आपके तकरीबन 40 खुलफा हुए और हजारों की तादाद में शागिर्द हुए। आपके सबसे बड़े खलीफा, सबसे अव्वल खलीफा और जानशीन सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, जो आपके मज़ार मुबारक के बगल में ही आज के चोचा शरीफ में आराम फरमा है। सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन की ही औलाद मखदूम सिन्ना की औलाद कहलाई। मखदूम सिन्ना ने शादी नहीं फरमाई थी, आपने अपने भांजे अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह तआला अलैह की औलाद को अपनी औलाद फरमाया। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से चली, मखदूम सिन्ना की नस्ल आपके भांजे हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन से चली। उन्हीं का यह सिलसिला चलते चलते इस सिलसिले अशरफिया में वक्त के अख्ताब, अब्दाल, औकाब, मुजबा, शरफा पैदा हुए। अपने वक्त के अजीमुल मर्तबत उस बुजुर्ग का नाम मैं तुम्हें जिक्र करूं जिनको आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला ने भी अदब से नाम लिया, अशरफी मियां अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको आला हजरत अशरफी मियां कहा जाता है। वो सिलसिला अशरफिया के आला हजरत हैं। ये मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से, यानी सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से, उन्हीं की औलाद में से सिलसिला चला। मुख्तार अशरफ सरकार कलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयदना मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस सिलसिले अशरफिया में आज भी कसीर उलमा मौजूद हैं। सादात जिस तरह मारहरा मुतहरा में इल्म और शरीयत और तरीकत का संगम आपको वहां नजर आता है, इसी तरह कचोचा शरीफ की एक खुसूसियत है कि इस खानकाह में आप देखेंगे इल्म शरीयत भी है और इल्म तरीकत भी है। आप यहाँ पहुंचेंगे तो खालिस ढोंगी सूफियों को नहीं देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सिलसिला अशरफिया की गद्दी संभालने वाले आज भी मौजूद उस अजीमुल मर्तबत शेखुल इस्लाम के पास जाएं जिन्होंने तफसीर अशरफी के जौहर निछावर किए हैं, कुरान अजीम की मजबूत और बेहतरीन महकम तफसीर बयान की है और जामे माकुलात व मनकुलात हैं। मेरे वालिद गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्न हसन अल्लाह उनकी कब्र पाक पर रहम फरमाए, मेरे वालिद गिरामी सैयदना शेखुल इस्लाम मदनी साहब तिबला अदाम अल्लाह इक़बालहु के जमाने तालिब इल्मी के आईनी शाहिद हैं। उस जमाने से जानते हैं जब जामिया अशरफिया मुबारकपुर में वो तालीम हासिल कर रहे थे, उस वक्त भी अपनी जमात के मुमताज उलमा में थे, सबसे अव्वल पोजीशन के थे। इसी तरह खानकाह में आज भी इल्म है, वहां के शहजादों को हमने देखा है, जामिया अजहर मिस्र तक पहुंचे हैं, बगदाद तक पहुंचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये किचोचा शरीफ की जो खानकाह है आज भी शरीयत और तरीकत दोनों का संगम है। मेरी दुआएं हैं मौला इन सादात का साया हमेशा कायम दायम रखे। और सिलसिला अशरफिया के कायद मिल्लत हज़रत सैयद महमूद अशरफ साहब, मेरे गहरे उनसे ताल्लुकात हैं। कायद मिल्लत मुंबई तशरीफ लाते हैं, बड़ी मेहरबानियां, बड़ी इनायतें, बड़ी लुत्फअंदोजियां फरमाते हैं। अजीज़ान गिरामी, मैंने ये तारीख मखदूम सिन्ना की इसलिए जिक्र की कि हिंदुस्तान में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह सूफिया कामिलीन में सुल्तान गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तबलीग दीन फरमाई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाई, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाई, हजरत मखदूम साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, आला हजरत ने फरमाई और दीगर औलिया कामिलीन ने। इसी तरह मखदूम किचोचा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है तबलीग इस्लाम का। तकरीबन 75 साल मखदूम सुन्ना ने हिंदुस्तान को अता किए हैं। 75 साल वापस कभी सुल्तानियत के मर्तबे को और उस कुर्सी को नहीं हासिल करने की ख्वाहिश की जो सुन्नान में आप तर्क करके आए थे। 100 साल की उम्र पाक आई जब आप अपनी खानकाह में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमेशा के लिए वो तशरीफ ले गए, लेकिन आज भी उनका मरकद अतहर लाखों ज़ायरीन के लिए मरजा खलाइक है। वहां से लोगों की तमन्नाएं पूरी होती हैं। अल्लाह ताला उनके वसीले से दुआएं कबूल करता है। आओ मेरे अजीजों, मैं वही बात फिर से कहता हूं जो उन्हीं के खानदान से वाबस्ता, उन्हीं के शहजादों में से एक शहजादे सईद मुहद्दिस आजम मोहम्मद मियां कचोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यूं उनके दरबार में अर्ज किया था, जिसको आज अशरफी तराना भी कहा जाता है। सरवरा
سرورا شاہا کریمہ اشرفا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئے ماں. یعنی تمام القاب کے ساتھ مخدوم سنوں کی بارگاہ میں دستگیری کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور کہتے ہیں حرمت روح پیغمبر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے اے مخدوم سینا صرف ایک نظر ہم غریبوں کی طرف فرما دیں. اور آپ کو جاتے جاتے جو بچے ہوں گے ان کو ایک وظیفہ بھی دے کر کے جاتا ہوں. الحمدللہ میں ہر امتحان میں اس کو پڑھتا تھا اور میری کامیابی کا یہ ضامن وظیفہ بھی رہا ہے. میں جب بھی چاہے یہاں سے لے کر ہندوستان سے جامعہ ازہر مصر تک جب میرے پاس امتحان کا پرچہ آیا ہے اس وقت تک میں قلم نہیں چلاتا تھا جب تک یہ وظیفہ یہ سلسلہ اشرفیہ کے بڑے بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ تھا اس کو جب تک میں ذکر نہیں کرتا تب تک میں لکھتا نہیں. اور الحمدللہ اس سے کامیابی بھی بہت ملتی ہے. فارسی کا یہ اے پیر جہانگیر مخدوم نہ رود از درد کسے محروم بہر اولاد فیض اے اشرف حاکم وقت را بکن محکوم. جس کا معنی فارسی میں یہ ہوتا ہے اے پیر جہانگیر مخدوم یہ سب تو القاب ہے. اے مرشد پوری دنیا کے آقا اے خادموں کے آقا مخدوم نہ رود از درد کسے محروم تمہارے دربار سے آج تک کوئی محروم نہیں لوٹا. بہر اولاد فیض اے اشرف اے اشرف زمانہ آپ کی اولاد کا واسطہ دیتا ہوں حاکم وقت را بکن محکوم اے مخدوم سننا جو وقت کا حاکم ہے اسے غلام بنا دیجیے. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اچھوں کے پسینے بھی چھوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غیب سے یہ قوت عطا کرتا ہے. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اے مولا حاکم وقت را بکن محکوم حاکم وقت را بکن محکوم حاکم وقت را بکن محکوم. مولا ظلم ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما. مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تبرکات ان کے تمام تر تصرفات سے ہم سب کو بھی مولا حصہ عطا فرما. ان کے برکات ان کے انوار ان کے فیوز سے ہم سب کو حصہ عطا فرما. مخدوم سنہ سے وابستہ یہ مجمع ہے مولا اشرف زمانہ سے وابستہ تیرے دربار میں وسیلے کے لیے ہاتھ اٹھایا. ان کا وسیلہ لیتے ہوئے مولا ہماری تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما. اے کریم خدا ہم سب کو جنات آسیر سحر جادو سفلی علوی ہر طرح کی بری آفتوں سے محفوظ فرما. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں بھی ہمیں یا واسطہ عطا فرما اور قیامت کے دن کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تیرا منگتا دست بستا ہے کھڑا لاج رکھ لے میرے آقا میرے کانی ہاتھ کا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خاصة إلى روح سيدنا وسندنا وقطبنا وشيخنا سيدي مخدوم أشرف جهانگير سمناني قدس الله سره الشريف. اللهم ببركة هؤلاء المذكورين تمم مقاصد ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم أوصل ثواب قراءتنا إلى روح سيدي وعقائي ومولاي السید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ بن سلطان سید ابراہیم بن سید احمد الدین بن سید نور بخش بن سید ظہیر الدین بن سید تاج الدین بن سید علی بن سید محمد بن سید کمال الدین بن سید مبارز الدین بن سید جمال الدین بن سید عبداللہ بن سید حسین بن سید احمد بن سید حمزہ بن سید علی اکبر بن سید موسیٰ بن سید اسماعیل ثانی بن سید محمد المکتوم بن سید اسماعیل اکبر بن سیدنا امام جعفر صادق امام بن سیدنا باقر بن امام سیدنا علی زین العابدین بن امام سیدنا حسین شہید کربلا بن سیدنا امام علی و سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ. اللہم ببرکت هؤلاء المذکورین یسر امورنا وحسن مرادنا وقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات. اللہم اشفی امراضنا وامراض المسلمین وارحم موتانا وموت المسلمین. الہ العالمین ستار علیہ غفار الذنوب
قدیر جبار خدا اس مجمع پاک پر تو اپنا رحم و کرم نازل فرما مولا تیرے محبوب ولی سیدنا مخدوم سمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر یہاں کیا گیا ہے اے رب ذوالجلال تیرے اس محبوب ولی کا واسطہ ہم سب کی بخشش فرما دے مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم سب کو بخشے ہوئے میں شمار فرما اے کریم خدا ہمارے صغائر و کبائر کو معاف کر دے اس مجمع کو اس جلسے کو مولا قیامت کے دن ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دامن ہمیں قیامت کے دن عطا فرما اے کریم خدا ارحم الراحمین جملہ پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مخدوم سنہ کا واسطہ مولا دنیا میں آج موجود اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو خاک و خاسر فرما دے اسلام و سنیت کا بول بالا فرما کفر و شرک کا منہ کالا فرما اے رب ذوالجلال ان کے تمام تر منصوبوں کو خاک میں ملا دے قدیر جبار خدا امن و امان عطا فرما پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما ہر طرح کے ظلم و ستم سے سب کی حفاظت فرما یہاں جتنے حاضر ہیں ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا فرما جو بے جوڑ ہیں انہیں حلال انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما اے کریم خدا جو قرض میں مبتلا ان کے قرضوں میں آسانیاں عطا فرما جو ناحق جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی کی سبیل پیدا فرما اے کریم خدا ارحم الراحمین ہم سب میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما ہمارے مشائخ کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرما سلسلہ اشرفیہ کے تمام بزرگان دین مشائخ کا سایہ ہم سب پر دراز فرما ان کے ذریعے سے دین و سنیت کی خدمت عطا فرما اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا یہاں پر ہم جتنے بچے جوان بوڑھے حاضر ہیں تیرے دربار میں صرف اتنی التجا کرتے ہیں مولا اس وقت تک موت نہ عطا کر جب تک تو ہم سب سے راضی نہ ہو جا مولا مرنے سے پہلے ان آنکھوں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نصیب فرما دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھیں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين جب میں واپسی ہو یا اللہ جب میں واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ